کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی رہتی ہے اور شادی سے پہلے کی زندگی کیسے گزرتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو جب معلوم چلیں گی نا، یہ بزرگوں سے ہی معلوم چلیں گی۔ تو بزرگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ نوجوان تو آپ کے دوست ہیں ہی، نوجوانوں سے بھی دوستی رکھیں، لیکن بزرگوں سے اگر دوستی آپ رکھیں گے نا تو زندگی جینے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دے رہے ہیں دوستوں، بڑی عبرتناک ویڈیو ہوئی ہے، بڑی بہترین ویڈیو ہوئی ہے اور بہت اچھا اور پیارا بیان ہے دوستوں۔ اس بیان کو پورا اینڈ تک ضرور سنیے گا اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا، کیونکہ ہر اچھی بات شیئر کرنی چاہیے۔ اس سے لوگوں تک اچھی باتیں پہنچتی ہیں اور لوگ اس میں کو اضافہ ہوتا ہے ان کے اچھے کاموں میں، تو وہ تقویٰ کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ بزرگوں کے پاس کچھ وقت بتانا چاہیے، جو بھی آپ کے گھر، چاہے وہ گھر کے بڑے ہوں یا اور بھی کوئی بزرگ ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سنگت میں آپ جیسے رہیں گے ویسے ہی آپ بھی دھیرے دھیرے ہو جائیں گے۔ کسی خراب انسان یا مان لیجیے مثال کے کسی شرابی کے ساتھ اگر آپ ہیں تو وہ بھی آپ کو شراب پلانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ بھی پیے گا، نشے میں رہے گا اور آپ سے بھی کہے گا پیو۔ تو بھولے سے بھی اگر آپ نے اس کو پی لیا تو سوچیے کتنے بڑے گنہگار ہو جائیں گے آپ، کیونکہ شراب حرام ہے۔ تو اسی طرح سے اچھے لوگوں کی جب سنگت آپ کریں گے تو ہمیشہ آپ کو اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اچھے کام کرنے کو ملیں گے، کیونکہ کسی بزرگ کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو ہمیشہ آپ کو اچھی باتیں، دین کی باتیں، اسلام کی باتیں سکھائے گا اور ہمیشہ اچھا ہی پیغام آپ کو دے گا، تاکہ آپ بھی لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، اچھا پیغام دیں لوگوں کو۔ تو یہ ہوتا ہے اچھے لوگوں کو ساتھ پکڑنا اور اچھے لوگوں سے دوستی کرنا، اچھے لوگوں سے ملنا جلنا۔ یہ سب کام اچھے لوگوں سے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی سارے کام اچھے ہوں گے اور آپ بھی لوگوں کو اچھی دعوت دیں گے۔ تو یہ ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے دوستوں، کہ بزرگوں کے ساتھ رہنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کسی غلط آدمی کے ساتھ اگر بیٹھنا اٹھنا آپ کا ہے تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ پہلے پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، اینڈ تک کے ویڈیو بڑی بہترین دوستوں، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کیا کریے۔ تو آئیے پہلے ہم لوگ ویڈیو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں، اللہ کے نیک بندوں سے ملا کریں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھا کریں، ان سے تجربے ملتے ہیں، ان سے زندگی جینے کا طریقہ ملتا ہے کہ اس دنیا میں ہم کس طریقے سے رہیں، کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے، کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ کوئی بزرگ آپ کو مل جائے نا، ان سے کہیں آپ حضرت آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ کے 10 سال کیسے گزرے، پھر اس کے بعد والے 10 سال کیسے گزرے، پھر 50 سال کی زندگی کیسے گزر گئی، پھر 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی زندگی آپ نے کیسے گزار لی، مجھے بتائیں نا، کیا میں کس طریقے سے گزاروں، لوگوں سے کیسے ملوں، لوگوں سے کیسے بات کروں، لوگوں کو پہچاننا سیکھیں، اپنے کون ہوتے ہیں، پرائے کون ہوتے ہیں۔ یہ بزرگوں سے معلوم چلتی ہیں ساری باتیں، ساری چیزیں بزرگوں سے معلوم چلتی ہیں۔ بڑے چھوٹے کا ادب کیسے کریں، ان سے کیسے بات کریں، اور بتائیں حضرت کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی رہتی ہے اور شادی سے پہلے کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو جب معلوم چلیں گی نا، یہ بزرگوں سے ہی معلوم چلیں گی۔ تو بزرگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ نوجوان تو آپ کے دوست ہیں ہی، نوجوانوں سے بھی دوستی رکھیں، لیکن بزرگوں سے اگر دوستی آپ رکھیں گے نا تو زندگی جینے کا طریقہ آپ کو مل جائے گا۔ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھتے رہیں نا تو دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے، آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سیدنا محمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ کی بارگاہ میں اس وقت زاہدوں اور محدثین کی کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد میں نے یہ عہد کیا کہ میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے معلوم نہیں چل جائے گا کہ یہ چیز حلال ذریعے سے کمائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ حلال ہے، اور جب تک یہ معلوم نہیں چلے گا نا میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس طرح میرا ایک دن گزر گیا لیکن کوئی ایسی چیز ہی نہیں ملی، دوسرا دن گزر گیا، کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہو، تیسرا دن گزر گیا، کوئی چیز نہیں ملی، چوتھا دن ہوا نا تو میں نے سوچا کہ آج میں اس مقدس ہستی کے یہاں کھانا کھاؤں گا کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور جس کا رزق حلال ہے۔ چنانچہ میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ ہوا اور میں حضرت سے ملنے کے لیے ان کے یہاں جانے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ مسجد میں تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد سارے نمازی چلے گئے، ہم دونوں کے علاوہ ایک انسان اور بچا، یعنی مسجد میں ہم اور ہمارے علاوہ ایک انسان اور تھا اور سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، 3 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے منصور، میں نے کہا جی حضور میں حاضر ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے منصور تو اپنے بھائی کے پاس اس لیے آیا ہے کہ وہ تیرے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارے؟ میں نے دل میں کہا کہ میں نے تو 4 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، بھوک میں میری حالت خراب ہو رہی ہے، میرے پاس رات کے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک خاموش رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ میں کمزوری کی حالت میں اٹھا، اٹھنے کے بعد آپ کے قریب گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا سیدھا ہاتھ پکڑا اور اپنی الٹی باہ میں، الٹی آستین میں ڈال دیا۔
جب میں نے ہاتھ ڈالا نا تو مجھے وہاں ناشپاتی جیسا ایک پھل ملا، کچھ سخت تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے دانتوں سے چبایا گیا ہو۔ میں نے وہ پھل کھایا اور اس میں مجھے بہترین قسم کا ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ پھل اتنا لذیذ تھا، اتنے ذائقے دار تھا کہ بیان سے باہر ہے کہ اس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ مسجد میں بیٹھا شخص مجھے دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا اور کہنے لگا کیا آپ ہی ابو جعفر ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں ہی ابو جعفر ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں، اللہ والے تو ہاتھ اٹھائیں تو انہیں کھانا نصیب ہو جائے، دعا کر دیں تو سالن کے سالن اتر آئیں۔ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ کا ایک خادم تھا جو ہر وقت وہاں پر خدمت کیا کرتا تھا، جھاڑو لگایا کرتا تھا، لنگر کیا کرتا تھا، جو لوگ آیا کرتے تھے مہمان ان کو کھلایا کرتا تھا، کافی عرصے سے لگا ہوا تھا، خدمت کر رہا تھا۔ ایک دن دو شخص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور وہاں پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کے لیے آسمان سے کھانے اترے۔ انہوں نے کھائے اور جب جانے لگے تو اس کے دل میں آیا کہ یار میں اتنے دنوں سے یہاں پر کام کر رہا ہوں، یہاں پر خدمت کر رہا ہوں، یہاں پر لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، لیکن یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور آسمان سے ان کے لیے کھانے اتر گئے، تو کیوں نہ میں ان کے ساتھ ہو لوں۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا خادم نہیں تھا، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا۔ اس نے ان دونوں اللہ کے ولی کے پاس جا کر کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، مجھے بھی ساتھ رکھ لیں۔ وہ اللہ کے ولی کہنے لگے تجھے معلوم نہیں ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم ہے، تجھے یہاں سے بہتر کون سی جگہ ملے گی اور ہمارے ساتھ تو کیا کرے گا، تو یہاں بہتر ہے تو ہمارے ساتھ مت جا۔ وہ کہنے لگا نہیں حضور مجھے اپنے ساتھ لے لیں، میں اتنے دنوں سے یہاں خدمت کر رہا ہوں لیکن کوئی کرامت مجھ سے ظاہر نہیں ہوئی ہے، میں آپ کے ساتھ میں رہوں گا، آپ کی خدمت میں رہوں گا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت مجھے کرامتوں سے نواز دے۔ وہ تو دونوں شخص تھے، وہ دونوں اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ شخص ان کے ساتھ ہو لیا، جنگلوں میں پہنچے، جب بھوک لگی تو ایک اللہ والے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آسمان سے 3 سالن اور 3 روٹیاں اتریں، تینوں نے کھائی اور چل دیے۔ جب تھوڑی دور پہنچے، دوسرے جنگل میں پہنچے، دوسری وادی میں پہنچے تو پھر ان کو بھوک لگی، پھر دوسرے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور آسمان سے وہی 3 سالن اور 3 روٹیاں اتریں، ان تینوں نے کھایا اور کھا کے چل دیے۔ جب بالکل صحرا میں پہنچے، بالکل جنگلوں میں پہنچے، بیابان میں پہنچے، وہاں پر کوئی نہ بستی تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی چرند پرند، نہ پانی، کچھ موجود نہیں تھا۔ جب وہاں پر پہنچے نا تو بھوک لگی، کیونکہ یہاں پر تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لنگر کھایا کرتا تھا، اور وہاں پہنچا تو اسے بھوک کا احساس ہوا، یار کہاں آ گئے۔ اس نے کہا حضور بھوک لگ رہی ہے، آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کھانے اتریں تو ہم کھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہر انسان ہم میں سے ایک بار دعا کرتا ہے، ایک بار میں نے دعا کی، ایک بار انہوں نے دعا کی، اب باری ہے تمہاری، تم دعا کرو گے تو کھانا اگر اتر گیا تو کھائیں گے ورنہ پھر چلیں گے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کہاں پھنس گیا، میں اتنا کرامت والا کہاں، میرے اندر اتنی کرامت کہاں کہ آسمان سے میرے لیے کھانے اتریں۔ اس نے کہا میں تو آج پھنس گیا اور بہت برا پھنسا ہوں۔ آج حضور غوث پاک کی یاد آئی ہے اسے کہ وہ در چھوڑ کے آئے تو آئے کہاں، وہ در تو اتنا بڑا در ہے، وہ بارگاہ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں اپنی حاضری کرتے ہیں، اور وہاں لوگ بڑے بڑے لوگ خادم ہونے کے لیے ترستے ہیں کہ اس در کا میں خادم بن جاؤں۔ ارے میں کہاں آ گیا، یہ اتنا سوچ رہا تھا، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کی۔ تو ابھی تو 3 سالن 3 روٹی آتی تھی، جب اس نے ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں تو ابھی 6 سالن اور 6 روٹیاں آئی ہیں۔ سبحان اللہ، 6 سالن اور 6 روٹیاں اتر گئی ہیں۔ وہ اللہ کے ولی جو تھے وہ بھی چونک گئے کہ یہ ابھی تو 3 سالن اور 3 روٹیاں اترتی تھیں، لیکن یہ 6 سالن اور 6 روٹیاں کیوں اتری ہیں؟ کہا تم تو بڑا کرامتی ہو، تم تو کہتے تھے کہ ہمیں کرامت نہیں آتی ہے، لیکن اب تمہاری کرامت، اب تو ایسی کرامت ظاہر ہوئی کہ ہم سے زیادہ بڑھ گئے ہو تم، اب تو تمہارے 6 سالن 6 روٹیاں ہوتی ہیں۔ مجھے بتاؤ تم نے کس طریقے سے دعا مانگی، تم نے کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جس کی وجہ سے یہ 6 سالن اور 6 روٹیاں اتری ہیں؟ اس نے کہا سنو پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا مانگا تھا، تم نے کس طریقے سے دعا کی تھی کہ جس کے ذریعے سے 3 سالن اور 3 روٹیاں اترتی تھیں؟ تو وہ اللہ کے ولی جو دو تھے وہ کہنے لگے ہم نے تو دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا جو خادم ہے اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے ہمیں کھانا نصیب فرما۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم کے صدقے سے 3 سالن اور 3 روٹیاں اترتی تھیں۔ وہ خادم کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی خادم ہوں، وہ وہاں کا خادم کوئی اور نہیں ہے، وہ اس در کا میں ہی خادم ہوں، میرے صدقے سے تمہیں 3 سالن اور 3 روٹیاں ملتی تھیں۔ یہ تو بات مجھے بھی نہیں معلوم تھی کہ میں اتنا بڑا کرامتی ہوں، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا خادم ہو اس کا کہنا ہی کیا۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، اور بڑا بہترین بیان تھا یہ۔ شروع میں تو بہت اچھی باتیں اس نے بتائی گئی کہ بزرگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہو یا بات چیت ہو یا کوئی اچھے دوست ہوں تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کریں گے تو ہمیشہ انشاءاللہ اچھی باتیں سیکھیں گے، اچھے کام کے لیے آدمی کہے گا۔ کسی برے کے ساتھ رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ برائی سیکھیں گے، کسی جواری کے ساتھ رہیں گے تو جوا کھیلنا ہی سیکھیں گے، کسی مولانا کے ساتھ مفتی کے ساتھ رہیں گے تو دین کی حدیثی کی باتیں بتائے گا، قرآن کی باتیں بتائے گا، آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائے گا، اس پہ عمل کرنے کی کہے گا۔ تو یہ ہوتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ جو آپ بھی اچھا بن جاتا ہے، کیونکہ سنگت کا اثر ضرور پڑتا ہے دوستوں۔ اب اس میں جو آخری میں بتایا گیا، مطلب لاسٹ میں،
کھانے کے تعلق سے کہ آسمان سے کھانا اترا، 3 روٹیاں 3 سالن، اس طرح سے کئی بار اترا، یہ چیز میں نے ابھی تک کہ کبھی بھی کسی کے مطلب مولانا کے منہ سے میں نے اس طرح سے نہیں سنا۔ اللہ بہتر جانے اس بات میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے یا ہے، مجھے نہیں پتہ، اللہ بہتر جانے۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ باقی ویڈیو کی نصیحت اچھی تھی، جو انہوں نے نصیحت کری کہ بزرگوں اور اچھے لوگوں کا ساتھ، یہ بات حقیقت ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ ہمیشہ پکڑنا چاہیے، چاہے وہ دوست ہوں یا آپ سے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہمیشہ کرنا چاہیے۔ قابل لوگ ہونا چاہیے، تو وہ آپ کو اچھی باتیں ہی سکھائیں گے، غلط باتیں کبھی نہیں سکھائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے اچھی سنگت کا اثر، جو آدمی اچھا بن جاتا ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔